کلپ نمبر 362 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 سے 101 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ ترجمہ، اور کیا وہ لوگ جو زمین والوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں اس بات نے بھی ہدایت نہ دی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سنتے۔ اولم یہد للذین، اور کیا ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار کا تفصیلی اور اجمالی حال بیان فرمایا۔ اب اس آیت میں ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت کا ذکر ہے کہ یہ واقعات ان موجودہ کافروں کی ہدایات کے لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان سے یہ عبرت پکڑیں اور ایمان لائیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو قوم نوح، قوم سمود اور قوم مدین کے بعد ان علاقوں میں آباد ہوئے ہیں، اتنے کم فہم اور نادان ہیں کہ یہ لوگ گزشتہ قوموں پر عذاب کے آثار دیکھ کر اتنی عبرت بھی حاصل نہیں کرتے کہ جن کی سرزمین کا انہیں وارث بنایا گیا ان کا نافرمانی کے سبب کتنا برا انجام ہوا۔ کیا ان لوگوں کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس رب قدیر عز و جل نے پچھلی قوموں کو ان کے کرتوتوں کی سزا دی وہ آج انہیں بھی سزا دینے پر قادر ہے؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے واضح فرما دیے اور گزشتہ امتوں کی مثالیں بھی بیان فرما دی، وہ اس کے بعد بھی اپنے کفر اور سرکشی پہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، جس کے سبب وہ کسی حق بات کو قبول کرنے کے لیے سنتا ہی نہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ہر طرح سے انہیں نصیحت کرنے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ غم نہ کریں، آپ کی تبلیغ کے مؤثر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہیں کفر و ہٹ دھرمی کی سزا دینے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تلک القرى نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ ترجمہ، یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تلک القرى، یہ بستیاں ہیں۔ اس آیت میں خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، اور بستیوں سے وہ 5 بستیاں مراد ہیں جن کے احوال کا ذکر ما قبل آیات میں گزرا، یعنی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کی بستیاں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں ان بستیوں اور ان میں رہنے والوں کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے حالات اور ان کے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے گئے معاملات کی خبر دیتے ہیں تاکہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جان لو کہ ہم رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن کفار کے مقابلے میں کیسی مدد فرماتے ہیں، اور کفار کو ان کے کفر و عناد اور سرکشی کی سزا میں کس طرح ہلاک کرتے ہیں۔ لہٰذا مشرکین مکہ کو چاہیے کہ پچھلی قوموں کے حالات سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے متعدد اقوال نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ عالم ارواح میں میثاق کے دن وہ لوگ جس چیز کو دل سے جھٹلا چکے تھے کہ صرف زبان سے بلا کہہ کر اقرار کر لیا اور دل سے انکار کیا تھا، اسے نبی سے سن کر بھی نہ مانے بلکہ اسی انکار پر قائم رہے۔ نمبر 2،
امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے اور عذاب کا معائنہ کروانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیتے تب بھی وہ اس چیز کو نہ مانتے جسے وہ پہلی زندگی میں جھٹلا چکے تھے۔ نمبر 3، نبیوں کے معجزات دیکھنے سے پہلے جس چیز کو جھٹلا چکے تھے اسے معجزات دیکھ کر بھی نہ مانے۔ نمبر 4، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر پہلے دن جس کا انکار کر چکے تھے آخر تک اسے نہ مانے، جھٹلاتے ہی رہے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين۔ اللہ یوں ہی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے کفار کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ہلاک کر دیا، اسی طرح آپ کی قوم کے ان کافروں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔